اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. مل کر باواز بلند سلوات پڑھیں جی سارے حرام. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھر سے چل کر آئے ہو ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے. جو بھی دلوں میں شرعی حاجات لیے بیٹھے ہو اللہ آل محمد کے صدقہ میں اسے اپنے مقدس دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس صفحہ ازا کے حقیقی وارث مولا امام زمان علیہ السلام کا اللہ جلد ظہور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں. اجازت ہے جی گفتگو کی جائے. سارے صاحبان متوجہ ہیں. آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں. میں نوکری شروع کرتا ہوں. میرے واجب الاحترام میں نے اللہ کی لائے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام رکھا ہوا ہے موضوع ہے میرا رسالت محافظ رسالت حضرت ابو طالب اور ولایت علی. ان تین موضوعات پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوتی ہے جتنا مجھے ٹائم دیا گیا اپنے ٹائم میں رہ کر میں بلا تفریق فرقہ و مذہب جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام رکھا ہوا ہے یہ آیت جو ہے اس کا تعلق سورہ الانعام سے ہے. اب قبلہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن یکفر بِهَا ہؤلاء فَقَدْ وَکَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِکافرین. اللہ فرما رہا ہے یہ نبی ایسے لوگ تھے ان کو نبوت حق نے دی ہے ان کو حکمت حق نے دی ہے ان کو کتابیں حق نے دی ہیں. اللہ فرما رہا اگر پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی کتابوں کا میرے نبیوں کی نبوت کا میرے نبیوں کی حکمت کا انکار کر دے اللہ کہہ رہا مجھے پرواہ کوئی نہیں. کیوں کہ میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. اب دیکھیں میرے واجب الاحترام مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے نا سارے مسلمان پڑھتے ہیں اور سارے مسلمان مانتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے لیکن یہ کوئی نہیں مانتا کہ محمد کا حافظ کون ہے. میرے ساتھ جاگتے آنے میرے ساتھ بولتے آنے. آؤ قبلہ میں اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت کلا منہا راغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اللہ نے کہا اے آدم ہم نے تمہیں اور تمہاری زوجہ سے یہ کہہ دیا ہے بیوی سے یہ کہہ دیا کرنا کیا ہے جنت میں تمہارا جہاں جی چاہے رہو کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو بلا تقربا هذه الشجرہ لیکن یاد رکھنا وہ جو سامنے شجرہ ہے اس کے قریب نہ جانا. یعنی کہ وہ جو سامنے شجرہ ہے اس کے قریب نہ جانا. میری طرف متوجہ رہیں وہ جو سامنے شجرہ ہے اس کے قریب نہ جانا. اگر قریب جاؤ گے فتکونا من الظالمین اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. میرے ساتھ بولتے آنا جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے. بھائی دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے روایت نہیں ہے. اگر روایت ہوتی اثر فرق نہ پڑتا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کیا کہا لا تقربا لا تک قریب جانا نہیں هذه الشجرہ یہ جو شجرہ ہے میرے سامنے
جج ذمہ بندے بیٹھے ہو، پنچایتی زمینتما بندے بیٹھے ہو، قبلہ درخت کے لیے عموماً لفظ آتا ہے شجر، اور عربی میں شجرہ کہتے ہیں خاندان کو۔ جاگو میرے ساتھ جاگو جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے۔ اب نہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو ذہنی طور پہ جگا لوں، میں اپنی بات کو روک رہا ہوں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد، یار مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اب میری جان یاد رکھنا، مولا صادق آل محمد تشریف فرما تھے، مولا نے کہا کہ ہمارے ماننے والے تم ہمارے ذکر میں بولو، تم ہمارے ذکر میں بولو۔ اب قبلہ جب کہا نا میرے ہمارے ذکر میں بولو، ایک سائل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا آپ کے ذکر میں بولنے کا فائدہ کیا؟ جب سائل نے یہ سوال کیا ہے نا کہ آپ کے ذکر میں بولنے کا فائدہ کیا ہے، تو میرا خدا جاتا ہے فرزند سوچے گا دیکھو دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، تمہاری قبر میں آ کر تمہاری جگہ ہم بولیں گے۔ ہاں کم از کم دیکھیں ایک خطیب جو ہوتا ہے نا اسے تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یار میرا خطاب جو ہے نا صاحب معرفت لوگوں سے ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ لا تقرب ھذہ شجرہ، یہ جو شجرہ ہے نا اس کے قریب نہ جانا۔ اب قبلہ درخت وہ کہتے ہیں شجر، اور عربی میں شجرہ کہتے ہیں خاندان کو، اسے کہتے ہیں خاندان کو۔ چلو کم از کم قرآن کی اس آیت نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آدم سے پہلے کوئی خاندان تھا۔ جاگو جاگو میرے ساتھ کہ مولا آپ کو سچ، یعنی کہ آدم سے پہلے کوئی خاندان تھا، آدم سے پہلے کوئی خاندان تھا۔ میں ابھی اس بات کو روک کر اگلی بات بعد میں کروں گا۔ آدم سے پہلے کوئی خاندان تھا۔ اب دیکھیں آدم جو ہے اس شجرہ کے قریب چلا گیا، اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آدم کو نکال دیا۔ بھائی اللہ نے آدم کو نکال دیا، میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں۔ آدم شجرہ کے قریب چلا گیا، آدم کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب بندے کہتے ہیں کہ جی آدم کو اللہ نے اس لیے نکالا تھا کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھایا تھا۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے تمہارا جی چاہے تم کھاؤ پیو۔ اللہ نے کھانے پینے سے نہیں روکا تھا، اللہ نے شجرہ کے قریب جانے سے روکا تھا کہ وہ جو سامنے کھاتا تھا اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب قبلہ ہمارے عقیدے کے مطابق لوگ کہتے ہیں جی آدم نے کیا کیا؟ وہ دانہ کھایا، یعنی کہ آدم گناہگار ہو گئے۔ میری جان یاد رکھنا ہمارے عقیدے کے مطابق آدم جو ہے یہ اللہ کا معصوم نبی ہے، آدم سے غلطی نہیں ہوئی، ترک اولا ہوا ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ اذر ورق غلطی اور ترک اولا میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے کہا، دیکھیں کہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، اللہ نے کھانے پینے سے تو روکا ہی نہیں ہے، اللہ نے قریب جانے سے روکا ہے، لیکن آدم چلا گیا۔ اب لوگوں نے کہا اگر اس ترک اولا مانتے ہو تو پھر ہمیں سمجھاؤ اس کی وضاحت کیا ہے۔ اب میں نے کہا جی اس کی وضاحت سن لو۔ اب دیکھیں یہ یاور بھائی یا جتنے میرے دوست آپ ہیں، ملک صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں برادری بڑی، یعنی کہ آدمیوں کے لیے لنگر تیار ہوتا ہے، کھانا تیار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی لنگر کی دیگ پک رہی ہو، اب اگر کوئی لنگر کی دیگ پک رہی ہو، اب یہ جو بچے ہیں نا اگر یہ اس کے قریب آ جائے تو انہیں روکا جاتا ہے۔ کیوں روکا جاتا ہے؟ کہ بیٹا اس کے قریب نہ ہو، یہ خطرہ ہے تم جل جاؤ گے، یہ خطرہ ہے تم جل جاؤ گے۔ اگر وہی لنگر پک کر ان بچوں کے سامنے آ جائے، قبلہ جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں، کہ اگر وہی پک کر آ جائے۔ اب قبلہ دیکھیں اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عصمت کی زندگی میں ابلیس دخل دے۔ اب یہ ابلیس کے بہکاوے پہ حضرت آدم یعنی کہ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کی، یعنی کہ حضرت آدم اس شجر کے قریب چلے گئے۔ اب قبلہ اللہ نے یعنی کہ اللہ نے کہا آدم اگر تم مجھ سے پوچھ لیتا تو بہتر تھا، اگر تم مجھ سے پوچھ لیتا تو بہتر تھا۔
تھا، یعنی کہ یہی عمل آدم نے چھوڑا، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ آپ قبلہ منبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک بول کر میری تائید آپ نے کر دی ہے۔ اب قبلہ یہ حضرت آدم کون ہے؟ یہ کائنات کے جتنے خلیفہ ہیں یہ ان کا باپ ہے، کائنات کی جتنی انسانیت ہے یہ حضرت آدم ان کا باپ ہے، یہ کائنات میں جتنی انسانیت کا آغاز ہوا ہے یہ حضرت آدم سے ہوا ہے۔ اور مسلمانوں تمہارا باپ تو رہتے ہی جنت میں تھا، تمہارا باپ تو رہتے ہی جنت میں تھا۔ مسلمانوں ہمارا باپ جو ہے یہ تو رہتے ہی جنت میں تھا، یہ تو رہتے ہی جنت میں تھا، لیکن خالق کائنات نے کہا آدم نے ایک لمحے کے لیے بھی اولا کو نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی اولا کو نہ چھوڑنا۔ اگر ہمارا بابا آدم ایک لمحے کے لیے اولا کو چھوڑ دے اللہ اسے جنت میں رہنے نہیں دیتا، تم مولا کو چھوڑ کر جنت جا کیسے؟ اگر آدم مولا کو چھوڑ دے آدم جنت میں رہ نہیں سکتا، تم مولا کو چھوڑ کر جنت میں جا کیسے سکتے؟ نا قبلہ، یعنی کہ ایک خاندان تھا آدم سے پہلے، ایک خاندان تھا۔ میرے دل میں ایک بات آ گئی، میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ جب فرعون نے اپنے دربار میں ایک بات کی نا کہ ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، ایک بندہ اس کے دربار سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او مسٹر رب، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ رب کب تک ہیں؟ بھائی ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ آپ رب کب تک ہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا؟ اس نے کہا پھر خدائی کا دعویٰ چھوڑ، اس نے کہا پھر خدائی کا دعویٰ چھوڑ، اس نے کہا نہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب۔ جب کہا نا میں تمہارا رب ہوں تو اس نے کہا میں تجھے رب تب مانوں گا اقبال بھائی اگر تیری بیوی آسیہ تجھے نہ مانے، اگر تیری بیوی آسیہ تجھے نہ مانے۔ اس نے کہا اچھا، اب قبلہ بھرے دربار میں اس کی پنچایت لگی ہوئی تھی، اور اس بندے نے کہا کہ میں تجھے تب رب مانوں گا اگر تیری بیوی تجھے رب مانے۔ اس نے کہا یہ کوئی اوکھی بات ہے، یہ گھر ہے، گھر اگر اپنی زوجہ سے کہتا ہے بی بی آسیہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، اگر کہتا آسیہ دیکھ بھرے دربار میں ایک بندے نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ میں تجھے تب رب مانوں گا، میں نے دعویٰ کر دیا ہے انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ آسیہ مجھے تو اپنا رب سمجھ، تو مجھے اپنا رب مان۔ خدا کی قسم حضرت بی بی آسیہ نے تاریخی سے جواب دیا، بی بی کہتی ہے لاکھ لعنت ہے تجھ جھوٹے پر۔ یار آخری آدمی تک جا کے میرے ساتھ بی بی کہتی ہے لاکھ لعنت ہے تجھ جھوٹے پر، میں اپنے سچے خدا کو چھوڑ کر تم جھوٹے کو مان لو۔ جب کہا نا میں اپنے سچے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی، اس وقت یہ فرعون کہتا نہیں آسیہ میری عزت نہیں رہتی۔ بی بی کہتی ہے اچھا اگر تیری عزت نہیں رہتی پھر ایک کام کا، یہ کہتا کیا کام کروں؟ بی بی کہتی ہے میرا خدا جو ہے نا یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر ایسا کر سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق غروب کر۔ اب خدا کی قسم آپ نے جیسا سنا وہ آپ کی مرضی تھی، ساتھ جب کہا نا یہ کام کر، فرعون پریشان ہو گیا۔ جب فرعون پریشان ہوا ہے تو آسیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آسیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ فرعون آسیہ کی مسکراہٹ دیکھ کر گھبرا کر کہتا ہے آسیہ تیری مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ جاگو یا رحمت کرو میرے ساتھ، کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اس وقت بی بی نے مسکرا کر کہا فرعون تو اپنا دعویٰ چھوڑ، میں نے عالم ارواح میں 14 نور دیکھے ہیں، ان نوروں میں ایک نور علی کا ہے، یہ تو اس کے نوکروں کا کام ہے، کوئی سورج کو اتار رہا ہے کوئی سورج کو ابھار رہا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ تو اس کے نوکروں کا کام ہے۔ اب میرا خدا جانتا ہے، اس نے کہا نہیں انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں۔ جب کہا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، بی بی نے کہا ایسا کر اگر یہ کام مشکل ہے میں تجھے ایک آسان کام دیتی۔ اب قبلہ میں آپ کے معیار کے مطابق خطابت کروں، میں تجھے ایک آسان کام دیتی ہوں۔ یہ کہتا ہے ہاں آسیہ بتا وہ کیا؟
बीबी कहती चल ये सूरज वाला काम थोड़ा औखा है, मैं तुझे सौखा सौखा काम देती। ये कहता हाँ इसके बता। बीबी कहती अच्छा अगर तूने ये दावा किया है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, फिर ऐसा कर, फिर मुझे बता इसी एक मुझे ताजा मछली जो है ना वो बना कर दे। अब मुझे बताओ ये पहले दावे से ये आसान है? जो पहला काम बीबी ने किया। बीबी कहती मैं तुझे मान लेती हूँ, ऐसा कर मुझे अभी एक ताजा मछली जो है वो मुझे बना कर दे दे। अच्छा फिरौन ने कहा आसिया मुझे थोड़ी सी मोहलत दे। जब कहा उठाएंगे उलमाए मुफस्सिरीन की तफसीर में कहा थोड़ी सी मुझे मोहलत दे। बीबी ने किबला मुस्कुरा कर कहा फिरौन तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत देती हूँ। जाग लिया जिस बंदे को अल्लाह ने ज़बान दी है, मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत देती हूँ, क़यामत तक के लिए। अब किबला उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं इसने क्या किया, इसने अपने सर से अपनी पगड़ी जो है वो उतारी, अपने हुजरे में गया, सर से पगड़ी उतारी, दस्तार उतारी, उसे जमीन पर रखा। ये जो पेशानी है इसे किबला जमीन पर रखकर एक इसने झुका कहा, कहता है बारे इलाहा बारे इलाहा, तू तो जानता है कि मैं झूठा हूँ। हाय 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 जाके मेरे से, तू तो जानता है कि मैं झूठा हूँ। तू अपनों की भी सुनता है, बेगानों की भी सुनता है, तू दोस्त की भी सुनता है, तू दुश्मन की भी सुनता है, तू अपनों की भी सुनता है, बेगानों की भी सुनता है, तू दोस्त की भी सुनता है, तू दुश्मन की भी सुनता है, क्योंकि तेरा लक़ब रब्बुल आलमीन है, तू आलमीन का पालने वाला है, तू अपनों की भी सुनता है, बेगानों की भी सुनता है। तेरा खुदा जानता वो रहमान रहीम करीम था, किबला वो रहमान रहीम करीम था। खाल के कायनात ने इसकी सदा को सुना, इसे एक मछली अता की है, मिंबर के पहले बंदे से लेकर आखिरी आदमी तक बोलकर मेरी तारीफ आपने करनी है। इसने अपने हाथ में मछली रखी है, लाकर कहता आसिया आना रब्बकुम आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, ये मछली मैंने बनाई है। खुदा की कसम दुख लगेगा उस बंदे पे जो मेरी बात सुन करने वाला जब कहा था ये मछली मैंने बनाई है, ये मछली मैंने बनाई है, ये मछली मैंने बनाई है। बीबी आसिया मुस्कुरा कर कहती फिरौन अपनी बात पे कायम रहना, इसे तूने बनाया है? कहता हाँ आसिया इसे मैंने बनाया है। बीबी मुस्कुरा कर कहती है इंसान बन, फिर मुझे इतना बता ये नर है या मादा? फिर मुझे इतना बता ये नर है या मादा? फिर अपनी बात को रोक रहा हूं। अब किबला देखो अल्लाह ने कहा उस शजरा के करीब ना जाना। अब किबला अगर लाखों बरसों का इबादत गुजार जो है, इबादत करने वाला अगर आदम को सजदा ना करे अल्लाह उसे भी निकाल देता है। अल्लाह ने इसे लानत का तोक बनाकर इसे गले में डालकर इसे निकाल दिया। अब देखो अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम जन्नत में रह सकते हो। देखो अगर कोई मेहमान है, फर्ज करे कि मैं मेहमान हूं, मैं भाई इकबाल के घर आ, जब मैं भाई इकबाल के घर आता हूँ मेरी जान याद रखना मेहमान जो है मेहमान खाने में रह सकता है, लेकिन मेहमान खाने की चीजें साथ नहीं ले जा सकता। अब देखिए अल्लाह ने कहा अंत, यानी कि तू और तेरी बीवी साके में रहो जन्नत में। अच्छा अल्लाह ने आदम को भी निकाला, शैतान को भी निकाला, एक को खलीफतुल्लाह बनाकर निकाला, एक को लानतुल्लाह बनाकर निकाला। अब जब किबला देखो आदम जन्नत में रहता था, अब खुदा की कसम मुझे जन्नत की मलकियत का पता ही न चलता अगर ये बात मेरे जहन में ना आती या अल्लाह आदम जो है ये जन्नत का मालिक नहीं था, फिर हमें बता तो सही जन्नत के मालिक कौन है? अब जाकर हम एक साथ आते हैं। अब देखें किबला मैं अगर फर्ज करो एक मिसाल दी, मैं इकबाल भाई के घर आया, इन्होंने मुझे किबला अच्छी किस्म की ना चार पाई पे चादर बिछा कर दी। जब बिछा कर दी ना मैं बैठा, खाना शाना मैंने खाया। जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा इकबाल भाई ये जो चादर है ना ये आप मुझे दे। ये कहेंगे इसने वही मौलवियों वाली बात की है ना कि मौलवियों को सिवाय मांगने के कुछ आता ही नहीं। यार मौलवी किसी मजहब का हो इसे सिर्फ मांगना आता है, जैसे ड्राइवर किसी मजहब का हो ड्राइवर ड्राइवर होता है।
اور پولیس والا کسی مذہب کا بھی ہو وہ پولیس والا مسلم پولیس والا ہی ہوتا ہے۔ اب قبلہ دیکھو مجھے ملکیت کا پتہ نہ چلتا، آدم رہتا تھا جنت میں، جب زمین پہ آنے لگا اللہ نے جنت کا لباس جو ہے وہ بھی آدم کے جسم سے اتروا دیا۔ اب مجھے ملکیت کا تب پتہ چلا جب مدینے میں بیٹھ کر حسن و حسین نے اپنی ماں سے کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے، جاگو یار زحمت کرو میرے ساتھ، زحمت کرو میرے ساتھ بولو۔ جب کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے، کہا بیٹا تمہارے کپڑے جو ہیں ابھی جو درزی ہے وہ لے کر آ جائے گا۔ میرا خدا جانتا آدم کہا رہتا تھا جنت میں، جب زمین پہ آنے لگا تو میرا خدا جانتا ہے آدم کے جسم سے جنت کا لباس جو ہے اسے اتروا لیا گیا، لیکن حضرت مولا حسن اور مولا حسین نے زمین پر بیٹھ کر جنت کا لباس منگوا کر کائنات سے بنوا لیا کہ آدم تھا تراب کا بیٹا، اس لیے اس کا لباس اتروا لیا گیا۔ ہم ہے ابو تراب کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنی فضیلت منوا لی کہ جب تراب کا بیٹا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بت پرستوں کی اولادیں جو ہے ہمارے باپ کے برابر کیسے ہو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قبلہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکالا، اب قبلہ یہ ولایت کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کا خاص صحابی ہے جس کا نام ہے سلمان محمدی۔ میں قبلہ ذمہ دار کی فضا میں یہ روایت پڑھنے لگا ہوں، جب قبلہ علی کی موجودگی میں جب یہ مدائن کا گورنر بنا ہے، مدائن میں پہنچا ہے، اس کا وقت آخرت بالکل قریب آیا ہے۔ ساتھ جن کے پاس قبلہ عقیدے کی دولت ہے میں ان سے خود مخاطب ہوں کہ جب یہ مدائن میں تھا وقت آخرت بالکل جناب سلمان محمدی کا قریب آ گیا۔ نہیں ایک بات میں روک کر اور کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ نے اس بات کو روک دیا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ صاحب سارے ایام اعزا ہیں، سارے دوست تشریف فرما ہیں۔ شریعت نے ایک حکم دیا ہے پاک اور صاف رہنے کا، شریعت نے حکم دیا پاک اور صاف رہنے کا۔ میری جان یاد رکھنا شریعت جو ہے نا یہ بندے کو اہل بیت کے قریب کرتی ہے۔ آخری آدمی تک میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، شریعت جو ہے یہ بندے کو اہل بیت کے قریب کرتی ہے۔ جو شریعت بندے کو اہل بیت سے دور کرے اسے شریعت نہیں اسے شرارت کہتے ہیں۔ وہ اب قبلہ حکم دیا گیا ہے، اب انسان دنیا میں آتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اسے پھر غسل دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے بنیادی کہ ایک بندہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، محمد بن آل محمد۔ جب بندہ مولا امام علی رضا کے پاس بیٹھا ہے تو اس نے کہا مولا یہ جو نماز جنازہ کی 5 تکبیریں ہیں، یہ جو 5 تکبیریں ہیں، یہ جو 5 رکن ہیں ان کی وجہ سے سن لو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کتنا 5ویں ولایت۔ یہ پھر سن لو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور 5ویں ولایت۔ میرے مولا نے کہا ظاہرت تو یہی ہے، یہ جو 5 تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی ظاہرت تو یہی ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب جب مولا نے کہا نا کہ دیکھیں ہمارے مرنے والا یہ جو 5ویں تکبیر ہے نا وہ 5ویں تکبیر ہے ولایت کی، یہ جو ہماری 5ویں تکبیر ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں جو غیر شیعہ ہیں نا جو غدیر کے منکر ہیں ان کے ہاں 4 ہیں۔ جاگو میری جان جاگو، تھوڑا سا گلا میرا مجھے پرابلم کر رہا ہے، یعنی کہ جو منکر ولایت علی ہیں ان کے نزدیک 4 ہیں، اور جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں ان کے نزدیک 5 ہیں، 5ویں ہے ولایت کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی بندہ منکر ولایت علی ہے اسے وصیحت کر کے مرنا چاہیے کہ میرا جنازہ جو ہے وہ 5 والا نہیں 4 والا پڑھائے۔ اب دیکھو یعنی کہ یہ شریعت نے انسان کو پاک رہنے کا حکم دیا ہے، دنیا
دنیا میں آیا غسل دیا گیا، دنیا سے گیا غسل دیا گیا. اب قبلہ ایک فقہ کی بات کرنے لگا ہوں. اب جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا اس میں یہ جملے ہیں یعنی کہ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ. یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے نا نکاح کا، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ. اب مجھے یہ بتاؤ، میں ایک بات بڑی بڑی کرنے لگا ہوں. نبی مصطفیٰ کا فرمان ہے نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ. اب دیکھو میری جان، ہم نے تو دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ نبی مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ. اب میری جان یاد رکھنا، جو بچہ نکاح سے پیدا ہوگا وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے گا. جاگنا میرے ساتھ، جاگنا میرے ساتھ، جاگنا. اب قبلہ منکر اب یہ کھو نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ. اب علی کی ولایت کا اقرار وہی کرے گا جو نکاح سے پیدا ہوگا. اب قبلہ میں نے نبی مصطفیٰ کی، اب دیکھیں قبلہ ایک ہی حدیث پڑھی ہے، دنیا میں کتنے ایسے بچے ہیں جو قبلہ اس انداز کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، یعنی کہ وہ بغیر نکاح کے دنیا میں آئے ہیں. لیکن مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا ہے کہ جو بچہ بغیر نکاح کے دنیا میں آیا ہو وہ نماز نہیں پڑھتا، جو بچہ بغیر نکاح کے دنیا میں آیا ہو وہ حج نہیں کرتا، جو بچہ بغیر نکاح کے دنیا میں آیا ہو وہ زکات نہیں دیتا. مجھے ایک ہی نبی کی حدیث ملی ہے کہ وہ بچہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، جو علی کی ولایت کا اقرار، اب علی کو وہی نہیں مانے گا جو نکاح سے نہیں سنا سکے. کیوں میرے جناب موسیٰ نقوی نے کہا تھا کیوں دشمنی ہے تجھے علی و حسین سے، فرصت ملے کبھی تو پوچھا اپنے والدین سے، کبھی اپنے والدین سے. قبلہ جیسے اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا، اب آدم مالک نہیں تھا، آدم مالک نہیں تھا. مالک کون تھے؟ حسن اور حسین. ساروں مالک کون تھے؟ حسن اور حسین. اب دیکھو ایک اور آیت اللہ قرآن میں فرمانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ نے کہا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو خلق کروں گا. کسے خلق کروں گا؟ ایک بشر کو. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے خلق کیا ہے؟ مٹی سے. کس سے خلق کیا ہے؟ مٹی سے. آدم ہو گئے قبلہ تخلیق. جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا لیا ہے، اب قبلہ اللہ نے کہا وہ سامنے خاندان ہے، ایک شجرہ ہے، اس کے قریب نہ جانا. کیوں؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے فرشتوں کو تسبیح سکھائی ہے، جس نے فرشتوں کو آداب عبادت سکھائے ہیں. اب قبلہ جیسے ہی یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے لیے میرے رسول کو یہ کہنا پڑ گیا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، یا علی تیری کوئی معرفت نہیں کر سکتا میں محمد اور اللہ کے سوا. اب قبلہ یہاں تک میں آپ کو لے آیا حضرت سلمان محمدی، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں. اب ساروں جب آخری وقت آیا ہے نا جناب سلمان محمدی کا، بالکل آخری وقت آیا ہے تو پھر خدا جانتا ہے آخری وقت حضرت سلمان نے کہا کہ دیکھو ابھی میں دنیا چھوڑنے لگا ہوں. ابھی اسبق ابن عطا سے کہا کہ میرے مولا آئیں گے. بس سلمان یہ کہہ کر دنیا چھوڑ دروازے پہ دستک ہوئی. جیسے ہی میرے مولا اپنا قدم جو ہے قبلہ حضرت سلمان محمدی کے حجرے میں رکھا ہے، جیسے حجرے میں رکھا ہے نا، سلمان اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کر کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مولا میرا آپ پہ سلام ہو. میرے مولا نے کہا سلمان جلدی کر اپنے اوپر موت کا لبادہ اوڑھ لے، اپنے اوپر موت کا لبادہ اوڑھ لے، اپنے اوپر موت کا لبادہ اوڑھ لے، کہیں یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. سلمان نے موت کا لبادہ اوڑھا. یہ سلمان کون ہے؟ یہ میرے مولا علی کا غلام ہے. تو پھر سوچتے کیوں نہیں ہو جن کے غلام ایسے ہو اللہ جانے ان کے امام کیسے ہوں گے، جن کے امام ایسے ہوں. اب قبلہ نبی مصطفیٰ نے فرمایا یا علی تیری کوئی معرفت نہیں کر سکتا مجھے محمد اور علی کے سوا اور اللہ کے سوا. اب دیکھو علی کائنات میں وہ ہستی ہے، اب میری طرف دیکھنا، علی کائنات میں وہ ہستی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے نا
تو نبی مصطفیٰ نے علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ ہدیہ کروں آپ کو. مجھے کائنات میں محمد کی، علی، حسن اور حسین یہ تینوں ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے محمد کی زبان کو چوسا ہے، جنہوں نے محمد کی زبان کو چوسا. سر محمد کی زبان کو چوسا ہے. نبی مصطفیٰ نے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو جن کو میں منہ لگا رہا ہوں انہیں اپنے قدموں میں نہیں بٹھاؤں گا، جن کو قدموں میں بٹھا رہا ہوں انہیں اپنے منہ نہیں لگاؤں گا. اب جیسے مولا علی علیہ السلام میرے مولا محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے ہیں نا، تو نبی مصطفیٰ نے ایک جملہ کہا علی کے لیے. کہا یا علی شما اونچا رفتی، تم کہاں تک پہنچے ہو. جب کہا نا کہاں تک پہنچے ہو، اس وقت مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اگر آج چاہوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، اگر آج چاہوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. اوے ہم علی ولی اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو بادشاہ کے وقت خدا سے بھی ملتا ہو، مصطفیٰ سے بھی ملتا ہو. وہ خدا سے بھی ملتا اور مصطفیٰ سے بھی ملتا. بس قبلہ علی کائنات میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. علی کائنات میں آیا، جیسے ہی علی کائنات میں آیا ہے تو نبی مصطفیٰ نے پہلا کام کیا کیا؟ علی کے منہ میں اپنی زبان دی. جب علی کے منہ میں اپنی زبان دی ہے نا، علی نے نبی کی زبان کو چوسا اور اس انداز کے ساتھ چوسا کہ نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی نے بول کر کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ تو میرا خدا جانتا ہے. اس وقت علی مرتضیٰ نے کہا ہمارے عقیدے کے مطابق پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن پڑھا نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ. سارے نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ. اب جیسے کہ علی کعبے میں عین اللہ بن کے آیا، علی کعبے میں وجہ اللہ بن کے آیا، علی کعبے میں ید اللہ بن کے آیا، علی کعبے میں لسان اللہ بن کے آیا. سارے اب جیسے ہی علی کائنات میں آ گیا ہے نا، اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ قصص سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء خالق الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ رحمان سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان، جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا. ویب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بچے گا تو تیرے رب کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے. اب جیسے علی دنیا میں آیا آدھا علی خدا نے لے لیا. اللہ نے کیا کہا؟ علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے. جب آدھا علی خدا نے لے لیا ہے تو نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی مصطفیٰ نے فرمایا شانی لحموں کا لحم. بولو میرے ساتھ چاہتے ہو میرے ساتھ بھی ہلانا. شانی لحموں کا لحم، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی. شانی تیرا گوشت میرا گوشت ہے. جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا شاعری تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے، تیرا لفظ میرا لفظ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ علی ید اللہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ علی وجہ اللہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ علی عین اللہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ علی وجہ اللہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ علی لسان اللہ ہے. میرا مولا جیسے کائنات میں آیا تو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اللہ نے علی کا ظاہر لے لیا. نبی مصطفیٰ نے فرمایا یا علی لحموں کا لحم، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے، جسموں کا جسم تیرا جسم میرا جسم ہے، روحوں کا روح تیری روح میری روح ہے، قلبوں کا قلب تیرا قلب میرا قلب ہے. آدھا قبلہ علی جو ہے علی آ کر دنیا میں دو حصوں میں تقسیم ہوا. آدھا علی خدا لے گیا، آدھا علی مصطفیٰ لے گیا. اب خبردار کسی کو بھی علی کی برابری پہ نہ لانا. اب جو بھی علی کی برابری پہ آئے گا آدھی لعنت خدا کرے آدھی مصطفیٰ کرے. اب قبلہ کائنات میں اگر دنیا میرا خدا جانتا ہے علی کی ولایت کو مان لیتے تو کبھی بھی قبلہ حسین کا سفیر نہ مارا جاتا. اجرکم من اللہ. آج میرا جی چاہتا ہے علی کی اس بیٹی کو ہم پرسہ دیں
جو کربلا سے پہلے اجڑ گئے. روتے بھی آؤ، اپنی دعائیں بھی ذہن میں رکھ لینا. جب حسین قبلہ مکہ سے کربلا جانے لگا ہے نا، تو حسین کے ساتھ 4 علی تھے. بہن اور بھائی نے باہمی مشورہ کر کے جناب محمد حنفیہ کو واپس مدینے بھیجا. بہن اور بھائی نے مشورہ کر کے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا. پیچھے 2 علی رہ گئے، ایک کا نام سجاد ہے، دوسرے کا نام عباس ہے. بی بی سیدہ زینب نے کہا ویر حسین، سجاد میرے ذمہ ہے، عباس تیرے ذمہ ہے، بس اجرکم اللہ. بس قبلہ حسین کا سفیر کوفہ آ گیا. کوفہ میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی. جب ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہے نا، 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی شب جو ہے، چونکہ مسلم کوفہ کے لوگوں کو بتا چکے تھے کہ فرزند رسول کوفہ آ رہے ہیں. جب 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی شب کو جناب مسلم نماز مغربین کے پڑھنے کے بعد نا جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ہے نا، تو ایک بندہ بھی نظر نہ آیا. ادھر یزید کے حکم سے ابن زیاد جو ہے یہ کوفہ میں آ گیا. رات کا اندھیرا تھا، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب الٹی ہوئی تھی. میرا خدا جانتا جیسے اس نے نقاب الٹی ہوئی تھی نا، تو میرا خدا جانتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ فرزند رسول آ گیا. تھوڑی سی تمہید سن لیں. لوگوں نے سمجھا فرزند رسول آ گیا ہے، لیکن جیسے یہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا ہے نا، تو لوگوں نے دیکھا یہ تو ابن زیاد ہے. اس نے کہا دیکھو تم میں سے کوئی مجھے مسلم کی طرف اگر جاتا ہوا مل گیا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. بس ہزاروں مسلم نے 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی شب نماز پڑھائی ہے. جیسے مسلم نے پلٹ کر دیکھا ہے نا، کوئی نظر نہ آیا. میرا خدا جانتا تنہا مسلم، تنہا کوفے کی گلیاں، مسلم چلتے 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 چلتے. کل میرا بھائی ایک روایت پڑھ رہا تھا، مسلم ایک مومنہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے. جیسے مومنہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں نا، مومنہ کھڑی تھی اپنے بیٹے کے انتظار میں. اس وقت بی بی کہتی یا ایوہ الغریب، اے غریب تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس وقت مسلم تڑپ کر کہتا ہے میرا وطن کوئی نہیں ہے. میرا خدا جانتا یہ مومنہ کہتی جلدی کر، کوفہ کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر اپنے بچوں میں چلا جا. حضرت مجھے معاف کرنا. جناب مسلم جو ہے اس کی تحدیث پہ ہاتھ رکھ کر یا علی مدد کہہ کر اٹھے ہے نا. جیسے یا علی کا نام آیا ہے، یہ مومنہ تڑپ گئی. کہتی ہے اے غریب مجھے بتا تو کوفہ میں علی کو کیسے جانتا ہے؟ مسلم کہتا ہے جیسے کوفہ میں علی کو جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا. مومنہ کہتی ہے آنتا مسلم بن عقیل، کیا تو حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہے؟ کہا مومنہ میں مسلم بن عقیل ہوں. عزدارو یہ مومنہ کہتی ہے مجھے وہ وقت نہیں بھول سکتا جب علی کی شاہی تھی. ایک دن علی میرے بازار سے گزر رہا تھا. کہا مومنہ ایک وقت ایسا آئے گا میرے بیٹے حسین کا سفیر مسلم جو ہے پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے گھر آئے گا، اور میرے بیٹے کے سفیر کو مومنہ اپنے گھر میں پناہ دے گا. اجرکم اللہ. روتے بھی آؤ، اپنی دعا بھی مانگتے ہو. بس مولا حسین کا سفیر مومنہ کے گھر میں آیا ہے. جیسے مومنہ کے گھر میں آیا ہے نا، تو میرا خدا جانتا ہے مومنہ نے مسلم کے آگے کھانا رکھا. مسلم یہ کہہ کر کہا کہ اللہ جانتے میرے محمد اور ابراہیم نے کھایا یا نہیں کھایا. ہائے کھاری یار تیرے بس میں ماتم کا پرسا جیز ہے. جب کہا نا اللہ جانے میرے محمد اور ابراہیم نے کھایا یا نہیں کھایا. عزدارو جیسے حسین نے آخری رات عبادت میں گزاری ہے، اسی طرح مومنہ نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری ہے. خدا لعنت کرے اس مومنہ کے بیٹے پہ. یہ ملعون حرامی تھا. اس نے قبلہ جب ماں کو آتے اور جاتے ہوئے کمرے میں دیکھا ہے نا، اس نے کہا مت کدھر جا رہی ہے کھانا لے کر. جب کہا نا کہ حسین کا سفیر میرے گھر میں مہمان ہے، اس نے جلدی سے جا کر کے غیر ابن زیاد کو اطلاع دی ہے. مومنہ جواب سے جب اس نے جا کر اطلاع دی ہے نا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو ہمارے گھر مہمان ہے، اس نے جلدی سے ابن اشش کو فوج دے کر روانہ کیا جلدی سے حسین کے سفیر کو لے کر آؤ. عزدارو جیسے ہی مسلم کے کانوں تک گھوڑوں کے قدموں کی ٹانپوں کی آواز آئی ہے نا، مسلم نے اپنی تلوار نکالی ہے. بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم نے باہر جانے کا ارادہ کیا ہے. یہ مومنہ کہتی ہے مسلم باہر نہ جا، میرے گھر میں رہ کر کر. اس وقت میرا خدا جانتا مسلم تڑپ کر کہتا ہے مومنہ میں ہاشمی جواد ہوں، میری غیرت کے نہ للکار. اگر یہ لعین تیرے گھر میں آ گئے تیرا پردہ پامال ہو جائے گا. میں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں شہزاد مسلم ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے، شام غریبہ کی رات لوگ لوٹنے آ گئے
چادر کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم بھی کرتے آؤ، اپنی دعائیں بھی مانگ لینا۔ بس قبلہ ابن اشش 500 جوانوں کا دستہ لے کر آیا ہے۔ مسلم نے وہ تاریخی جنگ کی ہے، یا میرا خدا جانتا یہ ابن زیاد کی طرف پیغام دے کر کہتا جلدی کر فوج اور بھیج۔ اس وقت ابن زیاد کہتا میں نے تجھے فوج مروانے کے لیے تو نہیں بھیج رہا ہوں۔ اس وقت اس نے ایک تاریخی جملہ کہا جو مدینہ سے مدینہ تک کتاب میں بھی درج ہے۔ اس وقت ابن اشش کہتا ہے تو نے مجھے کسی کوفہ کے سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے، یہ ہاشمیوں کو جواب ہے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون کہتا جلدی کرو اسے دھوکے سے مارو، خدا کی قسم ہاتھ پیارے نہ کرنا، ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ جب انہوں نے جناب مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے بازار میں ایک کھڈا کھودا ہے، اس کے اوپر گھاس رکھی ہے۔ مسلم جنگ کرتے کرتے اس گڑھے میں گرے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، سیدوں سے معافی مانگ کر جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس کتے کے پاس نیزہ تھا اس نے مسلم کو نیزے سے مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، جس بے غیرت کے پاس گرم ریت تھی اس نے ریت سے مارا۔ مجھے معاف کرنا، کوفہ کی حرامی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی ہو کے اپنے سروں کی چادروں کو آگ لگا کر مسلم پہ پھینک دی تھی۔ میرا خدا جانتا مسلم کے بازو یہ پیچھے بندھے ہوئے تھے، جیسے لے کر ابن زیاد کے دربار میں جا رہے تھے۔ ایک حرامی عورت ہے کوفے کی، اس نے قبلہ چکی کا پتھر اٹھایا ہے، مسلم کو مارا، مسلم پیشانی کے بل زمین پہ گرا۔ مسلم تڑپ کر کہتا ہے او حیا کرو، میں محمد کا رشتہ دار ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کہا نا حیا کرو میں محمد کا رشتہ دار ہوں، بس میرا خدا جانتا ہے، چھوڑ رہا ہوں ممبر بھائی کے حوالے۔ جب کہا نا کہ میں محمد کا رشتہ دار ہوں، میرا خدا جانتا ہے 1 ماہ بعد جب مولا سجاد ابن زیاد کے دربار میں آیا ہے نا، عبداللہ ابن عمیر وہاں کھڑا تھا۔ مولا سجاد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سجاد 1 ماہ پہلے جب مسلم اسی دروازے سے آیا تھا میں نے دیکھا اس کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کا سر نہیں جھکا ہوا تھا۔ اس وقت مولا سجاد تڑپ کر کہتے تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چاچا اکیلا تھا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ زینب و کلثوم بھی قید ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کہا نا میرے پاس زینب و کلثوم بھی قید ہیں، بس جیسے مسلم کو لے کر دربار میں پہنچے ہیں نا تو کسی نے کہا امیر کو سلام کر۔ میرے مولا جناب مسلم نے کہا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ جب کہا نا میرا کوئی امیر نہیں، حسین کا یہ پیغام ہوا نے حسین تک پہنچایا ہے۔ حسین نے دوران مسرفت کے عالم میں کہا او مجھے تلوار کے نیچے بھی یاد رکھنے والے، حسین کا تجھ سے وعدہ ہے، دنیا مجھے غریب کربلا کہے گی، تجھے امیر مسلم کہے گی۔ عباس جلدی سے مولا حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے مولا کیا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ اس وقت میرے مولا حسین نے کہا عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان میں دے۔ جیسے کہ عباس نے انگلیوں کے درمیان سے دیکھا ہے نا، عباس تڑپ کر کہتا مولا مجھے کوفے جانے کی اجازت ہے۔ مولا نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھ تو صحیح۔ اب عباس نے کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، جو قبلہ جھولی پھیلا پھیلا کر کہہ رہی ہے آؤ میرے بیٹے حسین کا سفیر بیٹا، میں فاطمہ تجھے لینے آ گئی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کہا میں فاطمہ تجھے لینے آ گئی ہوں، میرا خدا جانتا ہے ظالم نے مسلم کا سر درد سے دعا کیا ہے، میرا خدا جانتا ہے عباس نے چہرے کا ماتم کیا ہے۔ حسین جلدی سے قبلہ جناب مسلم کی بیٹی کے خیمے میں آتے ہیں، کہتے بہن زینب جلدی کر رات کا بیٹی کو بلانا۔ میرا خدا جانتا ہے جیسے حضرت مسلم کی بیٹی مولا حسین کے قریب آئی ہے، مولا حسین نے اس کا سر چومنا شروع کیا۔ بچی تڑپ کر کہتی ہے مامو حسین آج مجھے تیرے پیار سے ڈر لگ رہا ہے، مامو آج مجھے تیرے پیار سے ڈر لگ رہا ہے، مامو کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی۔ میں کہتا ہوں مولا حسین آپ بے شک اس بچی سے پیار کریں لیکن سکینہ کو پاس سے اٹھا دے، اب تو آپ بھی موجود ہے، مسلم نے دنیا چھوڑی آپ نے اسے پیار کیا۔ مولا جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئیں گے کوئی سکینہ کو تازیانے مارے